أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ قرآن کریم کی یہ پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ گزشتہ کل اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ لفظ اقرأ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جہالت کی تاریکی کو دور کیا، اور علم بالقلم کے قلم کے ذریعے سے اللہ نے علم سکھلایا۔ یہ بات بیان کر کے اللہ نے قلم کو فضیلت سے نوازا۔ یہ جو تعلیم کا معاملہ ہے یہ شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا حکم ہے، اور گزشتہ کل والی آیات میں یہ بات گزری کہ تعلیم کی وجہ سے انسان اپنی ذات کو بھی پہچاننے کی پوزیشن میں آتا ہے اور اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے۔ جس طریقے سے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اور وہ بالکل بیکار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہوتی ہے، اس گوشت کے لوتھڑے سے ایک خوبصورت انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ فرما کر تاریکی سے اور جہالت سے باہر نکال کر ایک روشن راستے پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے تبلیغی حضرات کے منہ سے جو 6 نمبر ان کے ہوتے ہیں آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ پہلا نمبر ہوتا ہے کلمہ، دوسرا نمبر ہوتا ہے نماز، اور تیسرا نمبر ہوتا ہے علم و ذکر۔ تو یہ علم کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہاں پر ساتھی بیان کرتے ہیں علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور حال کے امر کو پہچاننا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور حال کے امر کو پہچاننا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، جاننا بھی چاہیے اور یہ جاننا تعلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور حال کے امر کو پہچاننا یہ بھی تعلیم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حال کے امر کو پہچاننے کا کیا مطلب؟ اس وقت میرے اللہ کا کون سا حکم میری جانب متوجہ ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، کوئی انکار کی گنجائش نہیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں سجدہ کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ حال کا امر پہچاننا یہ اس موقع پر انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب کل جمعے کا دن ہے انشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان جنہوں نے کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے۔ علم تو ہے ان کے پاس، لیکن حال کے امر کو پہچاننے والی صفت ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ بھی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کو تحیۃ المسجد کا نام دیا جاتا ہے۔ اب کل جمعے کا دن ہے، عام دنوں کے مقابلے میں جمعے والے دن کی نماز جلدی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں تو بہت جلدی ہوتی ہے۔ اب بہت سارے ساتھی مسجد میں آتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ فضیلت ہوتی ہے کہ یہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اتنی بات کا علم ان کو ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ اتنا علم ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بسا اوقات اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جبکہ وہ وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے جس وقت میں سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے، زوال کا وقت۔ وہ آگے سامنے گھڑی دیکھیں، بڑی بڑی گھڑی ہے، اس کے اوپر موٹا والا بلب لگا ہوا ہے نا، یا اسے 6-7 سال پہلے یہ 500 روپے کا خالی بلب آیا تھا۔ اس بلب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مکروہ وقت داخل ہوتا ہے اس کی بتی جل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز بھلے اہم ترین عبادت ہے، لیکن اس موقع پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج نکل آیا، فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت داخل ہوا، ختم ہوا، سورج نکل آئے تو 12 منٹ تک 15 منٹ تک یہ بتی جلتی رہے گی۔ یہ اس بات کا الارم ہے
کہ اس موقع پر آپ نے نماز نہیں پڑھنی. دوپہر کا وقت آ گیا, آج کل کے حساب سے 12:10 سے لے کر 12:20 تک کے درمیانی وقت میں وہ لائٹ آپ کو جلتی ہوئی نظر آئے گی. اس موقع پر آپ نے نماز نہیں پڑھنی. عصر کا وقت آ گیا, آپ نے فرض نماز پڑھ لی عصر کی, اب اس کے بعد آپ کوئی بھی نفلی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. ایک ہے علم, یہ بھی ضروری ہے, اور ساتھ میں علم کے اندر جیسے بہت سارے لوگ اب ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے پتہ ہے, اتنی بات تو یقینی ان کو پتہ ہے, لیکن پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت میرے رب کا کون سا حکم میری جانب متوجہ ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے, اور یہ نقصان کا باعث ہے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو جس بندے کو نماز کے بارے میں پتہ ہے تو وہ نماز کے لیے آ جائے گا, لیکن جس بندے کو حال کے امر کے بارے میں پتہ ہوگا اس موقع پر وہ خالی نماز کے لیے نہیں آئے گا, وہ نماز کے لیے آتے دائیں بائیں بھی دیکھے گا. اگر اللہ نہ کرے کوئی بچہ گٹر کے اندر ڈوب رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ نماز کو چھوڑے گا, یہ بچے کو نکالے گا. ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بیچارہ بالکل سادہ سا ہوگا جس کو اتنا پتہ ہے کہ جی نماز نماز نماز, تو وہ بچے کو مرتا ہوا چھوڑ کر سیدھا نماز کے لیے آ جائے گا. علم بھی ضروری ہے اور حال کے امر کو پہچاننا بھی ضروری ہے. یہ سامنے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس پیشنٹ بس اوقات ایسے بھی آتے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے جن کو ٹیکے کی ضرورت ہے, دوا دارو کی ضرورت ہے. اب اس موقع پر اگر یہ بھی اگر صوفی بن جائے کہ جی نماز کا حکم ہے, جی فوراً ہم نے نماز کے اندر کیا کرنا ہے, پہنچنا ہے, وہ بیچارہ پیچھے لڑک جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ علم بھی ہونا چاہیے اور حال کے امر کو پہچاننا بھی چاہیے. ریسکیو والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, جا کر معلوم کیجئے, ان کی ٹریننگ کے اندر بنیادی طور پر یہ بات ان کو سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے. چندہ ایک طرف فرض ہے جو اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف انسانیت ہے. آپ نے اللہ کے حکم کو اس موقع پر مؤخر کر دینا ہے اور انسانیت کی جان آپ نے بچانی ہے. اقرا پڑھیے, اقرا پڑھیے, ٹھیک ہے. تو تعلیم بھی ضروری ہے اور حال کے امر کو پہچاننا بھی. اس وقت میرے اللہ کا کون سا حکم میری جانب متوجہ ہے, ٹھیک ہے. وہ جرجیس نامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے پہلے زمانے کے, سرکار نے ان کا واقعہ بیان کیا. دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے, اس والے کمرے میں والدہ ہیں. اب والدہ کو تو نہیں پتا کہ بیٹا نماز میں ہے. والدہ نے آواز مار دی, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, تو نماز میں تو جواب نہیں دے سکتے. وہ جواب نہ دے پائے. والدہ کی 3 مرتبہ پر ان کا جواب نہیں آیا. والدہ نے بد دعا کر دی, خدا کرے تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے. بدعا دی نا, قبول ہو گئی. اب اس موقع پر آپ دیکھیں وہ جرجیس ہے, وہ عابد ہے, اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ نفلی نماز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفلی نماز ہے. اب لمبے لمبے نوافل کے اندر لگے ہیں اور ادھر ماں کی خدمت کرنا اس موقع پر فرض ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ جذبات کے اندر بستر اٹھا کر تبلیغ میں نکل پڑتے ہیں, پیچھے بوڑھے والدین ہیں, پیچھے بوڑھے والدین ہیں. فضیلت کا علم تو ہے پر اس موقع پر میرے اللہ کا کون سا امر میری جانب متوجہ پتہ کوئی نہیں. حضرت عمر کا دور خلافت ہے, ایک صحابہ آئے اور کہا حضور میں بوڑھا, میری بیگم بوڑھی, بچہ ایک ہے جوان ہے اور آپ کے لشکر میں جہاد پر گیا. حضرت نے بلوا کر اتنا مارا اس کو, کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا, اور پھر فرمایا کہ اگر آئندہ تو نے ایسی حرکت کی تو میں تجھے مدینہ سے باہر نکال دوں گا. تیرے لیے گھر کے اندر ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری الگ ہے, یہ ذمہ داری الگ ہے. دونوں ذمہ داریوں کے تقابل کے موقع پر تمہیں کون سی ذمہ داری کو اپنانا ہے؟ وہ والدین کی خدمت والی ذمہ داری ہے. آ رہی سمجھ میں؟ علم ہے الحمدللہ, پر حال کے امر کو پہچاننے والا چکر نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ علم ہے ماشاءاللہ. ابھی اللہ کا شکر ہے وہ ایک گندی جماعت نکلی تھی جن کو مشکی کہا جاتا تھا. وہ تبلیغی حضرات کے روپ میں باہر روڈوں پر پکڑ کر لوگوں کو بس پوری کی پوری رٹی رٹائی دعوت, اگلا مر رہا ہے, پیشاب آ رہا ہے, نماز کا وقت ہے, کوئی پرواہ نہیں. وہ کیا ہے جی, بس یہ تبلیغ کرنی ہے جی. نہیں, حال کے امر کو پہچاننا, حال کے امر کو پہچاننا یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے سر؟ اقرا پڑھیے, صرف علم نہیں بلکہ حال کے امر کو پہچاننا تو لازمی ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو گویا کہ علم کا جو اپنا مفہوم ہے وہ ذرا وسیع ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وسیع ہو جائے گا. پہلی صف کا کتنا بڑا ثواب ہے, اللہ اکبر.
ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلی صف کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کے اندر اتنا ثواب ہے جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو جنگ کرنے کی نوبت بھی آئے تو کرنے کو تیار ہو جائیں، پر ان کا ثواب نہ چھوڑیں۔ ایک اذان دینا، دوسرا پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، لہذا ہر بندہ کوشش کرتا ہے پہلی صف میں آ جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اتنی بات کا ہمیں علم ہے، لیکن حال کے امر کو پہچاننا کہ میرے پیچھے کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے، میرے پیچھے کوئی بوڑھا سفید ریش کھڑا ہے، میرے پیچھے کوئی عالم دین کھڑا ہے، میرے پیچھے کوئی مجھ سے بہتر اوصاف کا مالک کھڑا ہے، اس موقع پر اکرام مسلم کرنا بھی تو فرض ہے۔ یہ ہے حال کے امر کو پہچاننا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے گا، اللہ اس کے بڑھاپے کے اندر کسی ایسے بندے کو مقرر کرے گا جو اس کا اکرام کرے گا۔ یہ حال کے امر کو پہچاننا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ علم ہے الحمدللہ، لیکن حال کے امر کو پہچاننے والا چکر نہیں ہے۔ ابھی مثلا لیاری میں الحمدللہ ہمارے 36 میں پانی آتا ہے۔ ہمارے 36 میں کیا آتا ہے؟ کل گزشتہ رات پانی آیا ماشاءاللہ۔ فجر کے بعد گلیوں کے اندر دیکھا گیا ماشاءاللہ گلیاں بالکل تر تھیں۔ وجہ اپنی ٹینکی بھر گئی، کیا کریں بھائی؟ موٹر بند کر دو نا، کوئی غریب کا بچہ نہیں، گاڑیاں دھوئی گئی ہیں جناب، گلیوں کو ترائی ماری گئی ہے جناب، اپنے گھر کے پرانے بستر نکال کر میٹھے لائن کے پانی سے دھلائی کی گئی۔ یہ کیا ہے؟ حال کے امر کو پہچاننا۔ اس موقع پر یہ کام کرنا چاہیے تھا پر وہ کام نہیں کیا۔ علم ہے، حال کے امر کو پہچاننے والا علم ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر مکمل کورس علم کا کہ جس میں 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال حرام جائز ناجائز ان تمام چیزوں کا علم آ جائے، اقرا کے لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ علم ہے، علم ہے، پر حال کے امر کو پہچاننے والا جو علم ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اقرا کے ذریعے سے اس مفہوم کو واضح کیا گیا۔ اقرا میں مرد بھی آ گئے، اقرا میں عورتیں بھی آ گئیں۔ تعریف خالی مردوں کو نہیں دینی، عورتوں کو بھی دینی ہے جناب، اس لیے کہ ماں کی گود یہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں پڑھی لکھی ہو، ماں پڑھی لکھی ہو، اور اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے گھر پر جو ہماری بچیوں کی حالت ہے کہ ہم نے ان کو پردے کے نام پر دقیانوسی والا ذہن ہم نے اپنایا۔ نہ بچیوں کو تو اللہ معاشرہ بڑا خراب ہے۔ تو چندہ جس معاشرے کو خراب ہونے کا تانا آپ دیتے ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ نے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری ماں بہن پر کسی کی غلط نظر پڑے گی، یہ ناممکن ہے۔ یہ تب ممکن ہے جب میں نے کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے اگر دوسروں کی عورتوں کو دیکھو گے، بھلے اپنی ماں بہن کو بڑی بڑی دیواروں کے اندر قید کر لو، وہ وقت آئے گا تمہارے گھر کی دیواریں تمہاری ماں بہن کے ساتھ زنا کریں گی۔ یہ جو کہتے ہیں وہ عورت کو تعلیم نہ دو، بچیوں کو تعلیم نہ دو، یہ کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ نہیں خراب چندہ، اپنا کھوپڑا خراب ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا عمل کا رد عمل ہے۔ عمل کا کیا ہے؟ رد عمل ہے۔ تعلیم سے نہ مردوں کو پیچھے رہنا چاہیے اور نہ ہی عورتوں کو پیچھے رہنا چاہیے۔ کم از کم اپنے گھر پر اپنی بچیوں کو پورا کا پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھانا پڑھانا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ یہ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر ہم اسی بزرگی کے اندر رہے حضرت کہ نہیں عورتوں کو نہیں پڑھوانا، تو مجھے بتاؤ کل کو اللہ نہ کرے اگر میری بیگم کو ڈلیوری کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا میں کسی غیر مرد کے ذریعے سے اس کے آپریشن کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ ایسا ہی ہوگا نا سر۔ جب مسلم معاشرے کے اندر عورت کو باہر نکلنے پر تعلیم پر آپ پابندیاں لگائیں گے تو مجھے بتلائیے عورتوں کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کون باہر آئے گا؟ الٹرا ساؤنڈ کون کرے گا؟ ڈلیوری کا کیس کون کرے گا؟ عورتوں کے اندرون خانہ جو مسائل ہیں ان کے لیے پھر آپ کو مردوں کے ذریعے سے علاج کروانا پڑے گا، تو غیرت گوارا کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟
زمین کے تنازعات ہوتے ہیں، عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر معاملات جاتے ہیں، اگر اپنی بہن بیٹیوں کو وکالت کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو وہاں پر نامحرموں کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری بہن بیٹی کا مقدمہ سنا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کون سی حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے عورتوں پر ایسی پابندی عائد کی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. خطور ہمارے ذہنوں کے اندر، ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے یا معاذ اللہ زمانہ خراب ہے. نہ 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 نہ، اگر میں نے کسی کی ماں بہن کے ساتھ بری نظر والا معاملہ نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم میری ماں بہن بازار میں جائے گی، اللہ ان فرشتوں کے ذریعے سے جو زمین پر چلتے رہتے ہیں ان لوگوں کی آنکھوں کو میری ماں بہن کے مقابلے میں بند کر دیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، لاڈلی بیٹی ہے نا. کل قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے اٹھیں گے جناب سارے کے سارے بغیر لباس کے ہوں گے، لیکن وہ با حیا خاتون ہیں. انہوں نے کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس انداز سے زندہ مجھے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، میری میت پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. اللہ کو عمل پسند آیا نا. کل قیامت والا دن ہوگا، اولین آخرین سارے جمع ہوں گے، بی بی فاطمہ کا نمبر آئے گا، پل صراط پار کرنا ہے. اتنے مجمع کے درمیان ایسی باحیا عورت بغیر لباس کے جانا کیسے گوارا کرے؟ اللہ اعلان کروائیں گے، حشر والو نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط پار کرنے کے لیے آ رہی ہے. یہ سمجھ جناب، تعلیم ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک طرح پڑھیے، مرد بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، بڑا بھی پڑھے، چھوٹا بھی پڑھے، پڑھیے. پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ سمجھ. اور اللہ میاں نے غیب دان ہونے کے باوجود کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ یہ پڑھنا یہ نہیں، سب کچھ پڑھیے جہاں تک انسان پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر تعلیم کے مفہوم کو واضح کیا. تعلیم کے مفہوم کو، نماز پڑھنا فرض ہے، ہاں فرض ہے نا؟ بولو، نماز پڑھنا فرض ہے نا؟ اور نماز میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا. اور میرا اور آپ کا ایمان اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے میرے اور میرے رب کے درمیان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتلاؤ، اللہ میاں کے سامنے ایسا کھڑا ہونا مناسب ہے؟ بولو. اللہ میاں کے سامنے اللہ کو میاں کو پف دکھانا مناسب ہے؟ بولو. لیکن کھڑے ہوتے ہیں نا. علم تو ہے، حال کے امر کو، یار اس وقت میں کھڑا کہاں ہوں، اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوں، کچھ نہ کچھ تو حیا ہو نا یار. پرانے بوڑھوں کے سامنے چھوٹی بچیاں بھی سر ڈھانک لیا کرتی تھی. اللہ میاں سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، لیکن اس اللہ میاں کے سامنے بھی یہ ہماری پف نظر آ رہی ہوتی ہے، بال کیا ہوتے ہیں نظر آ رہے. ابھی اگر آرمی چیف صاحب بلا لینا تو ماشاءاللہ سلوٹیں ایسی صحیح کریں گے کہ جو ہماری شلوار کے برابر میں جو لکیر آ رہی ہوتی وہ بھی بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. پر اللہ میاں تو اللہ میاں ہیں جی، ان کی پرواہی کوئی نہیں. ایک پائنچہ اوپر ایک پائنچہ نیچے کوئی اہتمام نہیں. علم اور حال کے امر کو پہچاننا. تعلیم ضروری ہے کہ نہیں جناب؟ بولیے. تعلیم سے پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم بھی پڑھنا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. وگرنہ اگر ہم ساری زندگی اگر ہم یہی سمجھے کہ تعلیم اسی کا نام ہے اور باہر اسکولوں کا ماحول ذرا کو ایجوکیشن ہے جی، معاملات گڑبڑ ہیں، تو سر جی اگر ہم چاہتے ہیں اسلام کا غلبہ اور پوری دنیا کی حکومتوں کو اپنے زیر تسلط کرنا چاہتے ہیں تو لامحالہ دنیا داری کا قانون بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا اور اس کی تعلیم کو بھی ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یہ فرمایا گیا اقرا پڑھیے. کیا فرمایا گیا؟ اقرا پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے. اب یہ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، یہ میں یہاں پر بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، پھر نماز کے اندر بھی ان کو دہرا رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ تجوید بھی ٹھیک ہو جائے، معنی بھی آ جائے، پڑھنے میں مزہ آئے. اور یہ آخری صورتیں چھوٹی چھوٹی یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے؟ پھر ان قرآن کریم کی آیات اور صورتوں پر اللہ رب العالمین کی ایسی نظر کرم ہوتی ہے کہ بندہ نماز کے اندر اگر ان کو پڑھتا رہتا ہے اللہ کی خصوصی توجہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اب یہاں سے لے کر علی ہے اور یہاں پر اعجاز ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بجاؤ. 3 صورتوں کے علاوہ کتنی صورتیں آتی ہیں؟
آتی ہیں؟ وہ جو 3 آتی ہیں ماشاءاللہ تبلیغیوں کو 10 صورتیں آتی ہوں گی. اللہ کا فضل اب تو تبلیغی حضرات نے بھی اعلان کیا اللہ کے لیے 10 سے آگے نکلو, بس کرو, 10 بہت پرانی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ ہونا. جب بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج جمعرات ہے, آج کیا ہے؟ جمعرات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ کہف کی جو بندہ تلاوت کر لے گا پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک کے درمیان کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے مزید 3 دن, مطلب اگر آج ہم پڑھتے ہیں تو پچھلے جمعے سے اس جمعے اور 3 دن مزید گویا کہ 10 دن کے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے. اس بات کا علم ہے نا, لیکن حال کے امر کو پہچاننا اس موقع پر پڑھنے والی جو کیفیت ہے وہ ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز کا علم ضرور ہے, نماز اللہ کے لیے. میں آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, ہماری شریعت کے اندر چونکہ کسی کو نام لے کر بے عزت کرنے کا حکم نہیں ہے یا نام لے کر اس کی اصلاح کا حکم نہیں ہے, وگرنہ میں آپ کو بتلاؤں کون کون سی غلطیاں ہماری نماز کے اندر ہے. آپ حضرات سے میری گزارش اللہ کے لیے اپنی نمازوں کو چیک کرواؤ. ڈھانچہ بھی خراب ہے, سبق کو چھوڑے ڈھانچہ ہی خراب ہے. کم سے کم اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہوں, ڈھانچہ تو نماز والا بنا ہے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے, ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے, یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ جوان, یہ مجھے بتاؤ نا. اللہ میاں کے سامنے سے کھڑے, آپ میرے سامنے یا میں آپ کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہو جاؤں تو آپ کو غصہ آئے گا. وہ تو اللہ ہے. نماز کا طریقہ ہمارے نبی نے بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بولو نا. صحابہ کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے, ایک ایک بات بتلا کر کے سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو کتنے اٹھائے؟ صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ دیکھیں جب پہلی موقع فتح مکہ کے موقع پر سرکار اندر گئے واپس آئے, صحابہ نے قدم بھی گن لیے تھے کہ دروازے سے داخل ہو کر کتنے قدم کی مسافت پر جا کر سرکار نے نماز پڑھی تھی. ہمارے جتنے اللہ والے کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں قدم گنتے ہیں کہ 20 قدم سرکار چلے تھے اور وہاں جا کر نماز پڑھی تھی. یہ صحابہ نے اتنا کیوں مغز کھپایا؟ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں نا سر. ایسا ہے کہ نہیں؟ نہ ہمیں پاؤں رکھنے کا طریقہ یوں پاؤں ہوتے ہیں, اللہ میاں سامنے جناب, ٹھیک ہے, پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے نا, وہ طریقہ نہیں. پاؤں کتنے کھولنے ہیں وہ طریقہ نہیں. ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں وہ طریقہ نہیں. ہاتھ کیسے باندھنے ہیں وہ طریقہ نہیں. پڑھنے کو تو چھوڑو جناب. آخر یہ نمازیں ہمارے لیے قابل قبول ہوں گی؟ بولو. ساری زندگی شرماتے رہیں گے, ساری زندگی. پیچھے سے مثال میں آپ کو دے دوں, ایک بندہ سجدہ کرتا ہے, سجدے کے اندر پیچھے سے دونوں پاؤں اٹھ گئے تو کسی مولوی سے جا کے پوچھو نماز رہی؟ اور عام طور پر بھی سردیوں کے دن آ رہے ہیں, مچھر کاٹیں گے سجدے میں, ٹھیک ہے, تو دونوں پاؤں پر ہوتے ہیں, کڑ 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 کڑ. نماز تو گئی نا. وہ بیچارہ کیا سوچ کے گھر جاتا, اللہ اکبر میں نے تو فریضہ ادا کر لیا. نماز ہوئی؟ بولو نہیں ہوئی. گرمیوں کے دن ہمارے کچھ دوست دھوتی پہن لیتے ہیں, ماشاءاللہ, دھوتی پہن کر جب وہ سجدے میں جاتے ہیں ان کا پورا سطر کھلا ہوتا ہے, وہ اندر تک وہ اپنا غار نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کی نماز ہوئی؟ ان کی تو ہوئی نہیں, پیچھے والوں کی بھی نہیں ہوئی. یہ سنت کے نام پر ایک یوں سمجھ لے کہ مذاق بنا دیا گیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. رکوع کا طریقہ دیکھو وہ غلط. اور ہمارے ماشاءاللہ جو KPK کے حضرات, ان میں خود بھی شامل ہوں, ان کے یہاں 2 ارکان تو ہے ہی نہیں ہے. نمبر 1 قوما کرنا, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, یہ بالکل کوے کی طرح چونچ مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم. نمبر 1. اور نمبر 2 سجدے, دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا, یہ ان کیا ہے ہی کوئی نہیں. میں نے جدی پشتی نمازیوں کو دیکھا ہے, آج تک تحیات کے اندر ان کو انگلی اٹھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. بعض تو اٹھاتے نہیں ہیں, بعض اٹھاتے یوں کر لیتے ہیں. کس کو کر رہے ہو خدا کے بندے؟ یہ کس نے بتایا آپ کو طریقہ؟ بعض اٹھاتے ہیں یوں کر کے یوں کر لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. بالکل نہ اٹھانا بھی غلط ہے. یہ طریقہ کون بتلائے گا اور کون سیکھے گا جناب؟ ایسا ہے کہ نہیں سر؟ یہ ہماری میجر مسٹیکیں ہیں نماز کے اندر. مفتی تقی عثمانی صاحب نے 8 صفحے یا 10 صفحے کی چھوٹی سی کتاب نماز سنت کے مطابق پڑھیں, وہ لکھی ہے. ہم اس کا مطالعہ تو کریں جناب.
کون کرے گا؟ ہر کام میں ماشاءاللہ ہم ماہر ہیں. اگر ہم غلط ہیں یا کہیں پر رونگ ہیں تو کہاں پر؟ نماز کے معاملات میں. نماز کے معاملات میں اللہ نے پیغمبر کو پہلے قرآن دیا، ساتھ میں نماز سکھا دی. 3 نمازیں پہلی وحی کے بعد آ گئی، نفلی نمازیں. چاش کی نماز، فجر کی، مطلب فجر سے مراد صبح کے وقت میں 2 نفل اور شام کے وقت میں 2 نفل. اور ان تینوں نمازوں کے اندر پابند بنایا اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن ہم نے پڑھا نہیں، سیکھی، دیکھا دیکھی لوگوں کی. ہم نے نمازوں کا جو ڈھانچہ بنایا نا جناب، یہ نماز اللہ میاں اگر قبول کر لے، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ بخشے سی، یہ اللہ خود ہی قبول کرے گا. تو چندہ اگر اللہ خود قبول کرے گا تو پھر ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ بخشنے پر آج ویسے بخش دے گا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اپنی نماز کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولے. آج بھی میں نے ظہر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، جب سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ساتھی ماشاءاللہ جن کے ہاتھ بدے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ترس آتا ہے خدا کی قسم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب درس کا موقع آتا ہے، ان کو جب مسائل کی طرف بلایا جاتا ہے نا تو بس پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، یہ فوراً اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ درس میں بیٹھتے ہیں لیکن ثواب کی نیت سے، برکت کے لیے. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا حسین بھائی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خدا کی قسم. ساری زندگی ہم ایسے رہیں گے. ہماری مثال بالکل ایسی ہی ہو جائے گی جیسے قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی مثال دی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو ماشاءاللہ راتیں کافی لمبی ہے نا. اگر آپ حضرات اگر مہربانی کریں خدا کے لیے، پہلے اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لو یار، نمازوں کو ٹھیک کر لو. کیونکہ خراب نماز اگر ایک مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میں یہاں پر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتا ہوں اور میری نماز اگر گندے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پر مار دی جاتی ہے تو باقیوں کی نماز کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر شیشے کے سامنے، یہ شیشے لگے ہیں، اندر والی لائٹیں بند کروا دو، شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی نمازوں کو چیک کروا لو. اگر ہم نے نماز پڑھنا سیکھ لی نا تو پھر ہمیں زندگی کے اندر کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے، آج اسی کو رہنے دے. باقی کل چونکہ جمعے کا دن ہے اور آگے ساری کی ساری صورتیں ایسی ہیں جو مختصر ہیں، تو انشاءاللہ آگے حسب معمول جمعرات والے دن چھٹی ہوگی. اب آج یہ کرنا تھا لیکن اس نماز کی وجہ سے 3-4 دن مسلسل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی نمازوں کو جب دیکھا گیا تو بالکل خلاف سنت تو کیا، مکروہ تحریمی تو کیا، بلکہ وہ حرام سے بھی ایک قدم آگے چلی جاتی ہے. تو نماز کے ڈھانچے کو بہتر بنا لیں. کل جمعے کا دن ہے، چھٹی ہوگی. باقی انشاءاللہ آیات کا ترجمہ پرسوں ہفتے والے دن بیان کیا جائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. اچھا، یہ میں نے ابھی تلاوت کی نا، آخری آیت اس میں سجدے والی آ گئی. قرآن کریم کے اندر 14 مقامات ایسے ہیں جن پر یہ آیات سجدہ موجود سننے والے اور پڑھنے والے پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے میں نے نماز میں بھی آپ کو کروایا، اسی طریقے سے یہ سجدہ کرنا بھی واجب ہے. اللہ اکبر کہہ کے نیچے چلے جائیں، سجدہ کر کے واپس چلے جائیں، یہ سجدہ کرنا بھی واجب ہے. اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے.